अगस्त 2020 राम मंदिर के फैसले के बाद उन्होंने बयान किया कि रंजन गोगोई ने इस फैसले के लिए खुद को बेच डाला। उन्होंने यहाँ तक कह डाला ये फैसला नहीं एक आदेश था। उसी वक्त उन्होंने लिखा था, अदालतों ही से इंसाफ सुरखरू है मगर अदालतों ही से इंसाफ सुरखरू है मगर अदालतों में ही इंसाफ हार जाता है। मुनव्वर राना एक ऐसी शख्सियत जिन्हें किसी तारीफ, किसी पहचान की जरूरत नहीं। एक ऐसा नाम जिन्हें सुनते ही उनकी कही गई गजलें, नज़में, उनके अशार दिलो दिमाग पर तारी हो जाता है। ये सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में, वाह, सगी बहनों का रिश्ता है जो उर्दू और हिंदी में कहीं दुनिया की दो जिंदा जबानों में नहीं, कहीं दुनिया की क्या दो कहना है, जिंदा जबानों में नहीं। और फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं। वाह, फजा से शाम होते ही परिंदे लौट आते हैं। जमीन पर जो सुकून है आसमानों में नहीं, वाह, जमीन पर जो सुकून है आसमानों में नहीं। उनका एक बहुत प्यारा शेर है, सिर्फ रे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, सिर्फ रे लोग हमें दुश्मने जां कहते हैं, हम तो इस मिट्टी को भी माँ कहते हैं। इस शेर से उनकी वतन परस्ती की झलक मिलती है। उन्हीं का कहा हुआ एक और शेर है कि झुक के मिलते हैं बुजुर्गों से हमारे बच्चे, झुक के मिलते हैं बुजुर्गों से हमारे बच्चे, फूल पर बाग की मिट्टी का असर होता है। ऐसे अशार से उनकी परवरिश के तरीके का असर दिखता है। मुनव्वर राना का हकीकी नाम सैयद मुनव्वर अली है। उनके तखल्लुस 3 हैं। सबसे पहला मुनव्वर अली आतिश, दूसरा मुनव्वर अली शादा और तीसरा जिनसे वो पॉपुलर हुए मुनव्वर अली राना है। उनकी पैदाइश 26 नवंबर 1952 को उत्तर प्रदेश की राय बरेली में हुई और उन्होंने 14 जनवरी 2024 को लखनऊ के पीजीआई हॉस्पिटल में वफात पाई। उनके वालिद सैयद अनवर अली और वालिदा आयशा खातून हैं। उनके उस्ताद अब्बास अली खान बेखुद और वाली वासी हैं। उन्होंने प्यार, इश्क और मोहब्बत पर भी बड़े अच्छे ख्याल अपनी शायरी में ढाले हैं। तुम्हारी आंखों की तौहीन है जरा सोचो, तुम्हारी आंखों की तौहीन है जरा सोचो, तुम्हारा चाहने वाला शराब पीता है। ये उन्हीं का कहा हुआ शेर है। अपनी फजा से अपने जमानों से कट गया, अपनी फजा से अपने जमानों से कट गया, पत्थर खुदा हुआ तो चट्टानों से कट गया। मुनव्वर राना ने इब्तदाई तालीम राय बरेली से ही हासिल की। उसके आगे की तालीम के लिए उन्हें लखनऊ भेजा गया। कायमे लखनऊ के दौरान उन्होंने वहां के रवायती माहौल से अपनी ज़बान बयान की बुनियादें पुख्ता की। उसके बाद उनके वालिद ने जो रोजगार के पेशे नज़र कलकत्ता चले गए थे, उन्हें 1968 में कलकत्ता बुला लिया, जहां उन्होंने मोहम्मद जान हायर सेकेंडरी स्कूल से हायर सेकेंडरी की तालीम मुकम्मल की और ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए कलकत्ता के ही उमेश चंद्र कॉलेज में बीकॉम के लिए दाखिला ले लिया। इसीलिए आज उनकी रहलत पर राय बरेली ही नहीं बल्कि कलकत्ता और लखनऊ भी मलाल में है। करते थे नाज जिनके सुखन पर सुखन सनाश, देता था जिनको जेब स्याह रंग का लिबास। रहलत पे जिनकी राय बरेली नहीं फकत, रहलत पे जिनकी राय बरेली नहीं फकत, कलकत्ता सोगवार है तो लखनऊ भी है उदास। मुनव्वर राना के शायराना शख्सियत को परवान चढ़ाने में लखनऊ के माहौल के अलावा उनके दादा मरहूम सैयद सादिक अली का भी गहरा असर रहा, जो उनसे दूसरों की गजलें बाकायदा पढ़वाया करते थे ताकि शायरी में उनकी दिलचस्पी बढ़े और उन्हें तहरीक मिले। उन्होंने क्या खूब लिखा है, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, कभी खुशी से खुशी की तरफ नहीं देखा, तुम्हारे बाद किसी की तरफ नहीं देखा। वो जिसके वास्ते परदेश जा रहा हूं मैं, वो जिसके वास्ते परदेश जा रहा हूं मैं, बिछड़ते वक्त उसी की तरफ नहीं देखा। बड़ी गहराई है उनकी शायरी में। उनकी शायरी में एक दिलकशी है। ज़माने तालिबी इल्मी से ही फिल्म और शायरी उनकी कमजोरी रही। पहले पहल वो शायरी से बहुत ज्यादा मुतासिर थे, लेकिन अहद शबाब में अपने मिजाज के नाहमवारी के कारण उनकी आंखें फिल्म की चमक दमक से चकाचौंध हो गई। लिहाजा वो फिल्म की तरफ इतने माइल हुए
کہ وہ فلمی اداکاروں کے آواز کی نقالی کرنی شروع کر دی۔ اس عمل میں وہ کئی فلمی اداکاروں کی آواز نکالنے میں ماہر ہو گئے، لیکن فلمی ایکٹر شتروگھن سنہا کی آواز کی نقل کچھ اس طرح کرتے کہ حقیقت کا گمان ہونے لگا اور پورے کلکتہ میں انہیں کلکتہ کا شتروگھن سنہا کہا جانے لگا۔ انہی دنوں انہوں نے افسانے لکھنے شروع کیے جنہیں کئی مقامی اخباروں نے اپنے اخباروں میں شائع کیا۔ کیونکہ ان کی سر پر فلم کا آصف سوار تھا، وہ ڈرامہ کی طرف راغب ہوئے اور انہوں نے ایک تحریر لکھ ڈالی جو ڈرامہ جے بنگلہ دیش کے لیے تھی۔ یہ ڈرامہ کلکتہ کے ہومیوپیتھ کالج میں کھیلا گیا اور اس ڈرامے کی پاپولیرٹی نے انہیں انعام یافتہ قرار دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پرتھوی راج اور آغا حشر کشمیری کے کئی ڈراموں میں اپنے اداکاری کے جوہر دکھائے اور ایک وقت ایسا آیا کہ سجن کمار کی ڈائریکٹری میں آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ آنکھ کا نشہ میں بینی پرساد کا کردار ایسا نبھایا کہ ان کی اداکاری کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے۔ بھلا پانا بہت مشکل ہے، سب کچھ یاد رہتا ہے۔ بھلا پانا بہت مشکل ہے، سب کچھ یاد رہتا ہے۔ محبت کرنے والا اس لیے برباد رہتا ہے۔ ہمیں بھی اچھے دن ابھی تک یاد ہے رانا، ہمیں بھی اچھے دن ابھی تک یاد ہے رانا۔ ہر ایک انسان کو اپنا زمانہ یاد رہتا ہے۔ بالآخر انہوں نے فلم ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر سر جوگندر کی فلم گیتا اور قرآن کے لیے کہانی لکھ ڈالی، لیکن کسی وجہ سے فلم نہیں بن پائی۔ اس ناکامی کا ان کے اوپر اثر کچھ اس طرح دکھا کہ ان کے سر سے فلم کا آصف پوری طرح اتر گیا اور وہ مغربی بنگال کے میدان شاعری میں آ گئے اور اس فن میں غزل کو انہوں نے وسیلہ اظہار بنایا۔ گلستان شاعری میں سید منور علی نے قلبی واردات، احساسات اور اپنے جذبات کی چنگاری سے اپنے آپ کو منور علی آتش کے نام سے متعارف کروایا۔ اپنے شعر و سخن کے ابتدائی دنوں میں شعلہ بیانی کا انہوں نے بھرپور مظاہرہ کیا۔ وفا ہونا ذرا سی بات پر تلوار ہو جانا، وفا ہونا ذرا سی بات پر تلوار ہو جانا، مگر پھر خود بخود وہ آپ کا گلنار ہو جانا۔ محبت یہ ہنر ایک نہ ایک دن تم کو سکھا دے گی، بغاوت پر اترنا اور پھر مختار ہو جانا۔ انہوں نے محض 16 سال کی عمر میں اپنی پہلی نظم کہی، لیکن بحیثیت شاعر ان کی پہلی تخلیق 1972 میں منور علی آتش کے نام سے کلکتہ کے ایک معیاری رسالہ ماہنامہ شہود میں شائع ہوئی۔ آگے چل کر منور رانا نے نازش پرتاپ گڑھی کی اور راج الہ آبادی کے مشورے سے اپنا تخلص بدلا اور منور علی شاداں بن کر اپنی غزلیں کہنے لگے۔ کچھ عرصے بعد جب انہوں نے والی آسی سے شرف حاصل کیا، تب ان کے مشورے سے ایک بار پھر انہوں نے 1977 میں اپنا تخلص بدلا اور منور رانا بن گئے۔ اس طرح سید منور علی کو منور علی آتش، منور علی شاداں اور پھر منور رانا بننے تک پورے 9 سال کا عرصہ لگ گیا۔ مدت میں انہوں نے مشق سخن جاری رکھی اور اپنی فکر کی پرواز کو اوج کمال تک پہنچایا۔ وہ کہتے ہیں، دولت سے محبت تو نہیں تھی مجھے لیکن، دولت سے محبت تو نہیں تھی مجھے لیکن بچوں نے کھلونوں کی طرف دیکھ لیا تھا۔ انہوں نے مفلسی کے لیے بھی بہت سارے اشعار کہے ہیں، جس میں ایک بہت ہی پیارا شعر ہے، کھلونوں کے لیے بچے ابھی تک جاگتے ہوں گے، کھلونے کے لیے بچے ابھی تک جاگتے ہوں گے، تجھے اے مفلسی کوئی بہانہ ڈھونڈ لینا ہے۔ منور رانا کے شاعری کا کمال یہ تھا کہ وہ جس موضوع کو اپنے اشعار کے سانچے میں ڈھالتے تھے اسے بڑے دلیری اور برچستگی سے پیش کرتے تھے۔ ان کی خصوصیت یہ تھی وہ اظہار خیال کے لیے اپنی غزلوں کے الفاظ و بیان میں اپنی زندگی کے تجربات، حادثات اور چل رہے مشاہدات کو شامل کرتے تھے اور بڑے ہی عقلمندی سے اور جرات مندی سے سامعین اور قارئین کے سامنے وہ اشعار پیش کرتے۔ منور رانا کی شاعری کا جب گہرائی سے کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو نتیجہ نکل کر آتا ہے کہ ان کی شاعری مقدس رشتوں کے احترام اور پاکیزگی سے بھری ہوئی تھی۔ دنیا کے تمام رشتوں میں ماں کے رشتے کو نہایت مقدس اور پاکیزہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ منور رانا کا بھی اس رشتے عظیم سے نہ صرف دلی لگاؤ تھا بلکہ گہری انسیت بھی تھی۔ وہ لکھتے ہیں، یوں تو اب اس کو دکھائی نہیں دیتا لیکن، یوں تو اب ان کو دکھائی نہیں دیتا لیکن ماں ابھی تک میرے چہرے کو پڑھا کرتی ہے۔ لبوں پہ اس کی کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔
یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ محبت کے جذبوں کا اظہار آسان نہیں، لیکن منور رانا نے اس جذبے کو بھی خوب اظہار کیا ہے اور ہر ممکن موقع پر اس تصور کو نہایت ہی خوبصورتی سے اپنے اشعار میں ڈھالا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے، ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے، انہی کے کہے ہوئے اشعار ہے۔ جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، جب بھی کشتی میری سیلاب میں آ جاتی ہے، ماں دعا کرتی ہوئی خواب میں آ جاتی ہے۔ تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، تیرے دامن میں ستارے ہیں تو ہوں گے اے فلک، مجھ کو اپنی ماں کی اوڑھنی اچھی لگی۔ اتنی محبت تھی انہیں اپنی ماں سے۔ شاعری کے علاوہ منور رانا کی ایک بڑی خصوصیت ان کی تیکھی دھار لطیف و دلپذیر اور رواں دواں نثر نگاری بھی ہے۔ ان کے شائع کیے مجموعے بہت سارے ہیں، جن میں کچھ خاص ہیں: بغیر نقشے کا مکان، سفید جنگلی کبوتر اور خاکوں کا مجموعہ۔ اردو نثری ادب میں کبھی فراموش نہ کی جانے والی یہ تخلیقات ہیں جو انہوں نے نثر میں لکھی۔ منور رانا کئی اہم عہدوں پر بھی وابستہ رہے اور مختلف عہدوں پر فیضیاب رہے، جن میں اتر پردیش اردو اکیڈمی کے سابق صدر رہے، والی آسی اکیڈمی کے چیئرمین رہے اور مجلس انتظامیہ مغربی بنگال اردو اکیڈمی جیسے اہم عہدے پر شامل ہیں۔ وہ اتنے حق گو تھے کہ وہ ہمیشہ میڈیا کی سرخیوں میں بھی بنے رہتے تھے۔ انہوں نے کیا خوب لکھا ہے: میں ایک دن بے خیالی میں کہیں یہ بول بیٹھا تھا، میں ایک دن بے خیالی میں کہیں سچ بول بیٹھا تھا، میں کوشش کر چکا ہوں منہ کی کرواہٹ نہیں جاتی۔ جیسے اگست 2020 رام مندر کے فیصلے کے بعد انہوں نے بیان کیا کہ رنجن گوگوئی نے اس فیصلے کے لیے خود کو بیچ ڈالا۔ انہوں نے یہاں تک کہہ ڈالا یہ فیصلہ نہیں، ایک آدیش تھا۔ اسی وقت انہوں نے لکھا تھا: عدالتوں ہی سے انصاف سرخرو ہے مگر، عدالتوں ہی سے انصاف سرخرو ہے مگر، عدالتوں میں ہی انصاف ہار جاتا ہے۔ ہر مسئلے پر، ہر واقعے پر وہ شعر لکھنے کا فن جانتے تھے اور اپنے اشعار سے ہی لوگوں سے بات کیا کرتے تھے۔ عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کر مجھے، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرو مجھے، آپ سمجھتے ہو آساں ہے منور ہونا۔ ان کا جانا کسی پیڑ کے پتے کے جھرنے اور پھر نہ اگنے کی طرح ہے۔